اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ یہ جو ریسنٹ فسادات ہوئے یا جو 9 مئی کے واقعات ہیں، یہ کیوں ہوئے، اس کا مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے اور ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو آج کی میری جو یہ ویلاگ ہے یا پوڈ کاسٹ ہے، اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے کہ کرنل شیر خان، کیپٹن کرنل شیر خان، ان کا مجسمے کو، ان کے اسٹیچو کو اٹھایا گیا، ان کو توڑا گیا، اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے اور پھر ان کو جلایا گیا۔ میجر عزیز بھٹی اور اس طرح بہت سارے جو شہداء تھے، 1965 کے شہداء، 1971 کے شہداء، 1998 کے شہداء، ان شہداء کے مجسمے جو تھے، اسٹیچوز جو تھے، ان کو توڑا گیا، ان کو پھینکا گیا، ان کو اٹھا کے پھینکا گیا اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ انہوں نے ایم عالم کا وہ جہاز جس نے 5 دشمن کے جہاز گرائے تھے، اس کو ڈنڈے مارے، اس کو بھی توڑا اور پھر اس کو جلا دیا۔ تو یہ جلانے کا کیا مقصد تھا؟ جو قائد اعظم کی نوادرات تھیں، وہ ان کو جلانے کا مقصد کیا تھا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ مقصد بہت سادہ اور سمپل ہے، اور وہ یہ مقصد ہے کہ جو لوگ پاکستان کے لیے لڑے، پاکستان کے لیے جانیں قربان کیں، ان لوگوں پر ڈنڈے برسائے کہ انہوں نے پاکستان کو کیوں بچایا۔ تو یہ پاکستان کے دشمن کی ایک نشانی ہے کہ وہ ان شہداء کو مار رہا ہے، ان شہداء پر انہوں نے ایک مرتبہ اس ملک کے لیے جان دے دی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب یہ انہیں ڈنڈے مار کے بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ دیکھیں، آپ نے غلط طریقے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، آپ کو پاکستان کو نہیں بچانا چاہیے تھا۔ آپ چاغی کے پہاڑ کو جلا کے یا اس مونومنٹ کو جلا کے آپ کو اس میں سے کیا مل گیا کہ چاغی واز ناٹ اے کریکٹ ڈیسیژن۔ جو ہم نے 28 مئی کو کیا تھا وہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ ان شہداء نے پاکستان کو مضبوط کیا، ان شہداء نے اپنے لہو سے ان پاکستان کی بنیادوں کو سینچا، اور چاغی نے جو ہے ان پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو یکجہتی ہے، اس کو برقرار رکھا۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے۔ اس کو جلا کے آپ نے کیا کیا؟ اس کو جلانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان نہ ہوتا۔ یعنی یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ لوگ باہر کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کے اوپر بہت شدید غم و غصہ ہے ہم لوگوں کے درمیان، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جن کا تعلق جو ہے پاک افواج سے ہے، ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ غم اور غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور اب جو ہے جو دوسری چیز، یہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے اور بہت زیادہ پیار سے یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کورٹس کر رہی ہیں، ان کا اپنا شاید کوئی مطمع نظر ہوگا، لیکن میں نے تاریخ جتنی پڑھی ہے، جتنے بھی میں نے آج تک جو علم حاصل کیا ہے، میں نے کبھی بھی کسی جج کے متعلق کو یہ کہتے نہیں سنا کہ پلیز ٹو سی یو۔ تو یہ میرا خیال میں ہمارے لیے باعث افتخار بات نہیں ہے کہ مجرم کو یا ملزم کو جو ہے وہ آپ دیکھ کے تو کہیں پلیز ٹو سی یو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سقراط کو
اپنی غلطی کی نہ ہونے کی وجہ سے زہر کا پیالہ پلا دیا گیا۔ اسی طرح کوپرنیکس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جتنی بھی آج تک بھٹو جو ہے اس نے اس ملک کے لیے جان دے دی، اس وقت تو کسی نے اس کو نہیں کہا کہ پلیز ٹو سی یو۔ بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں جتنے بھی وہ ہیں، اس کو کبھی بلاول بھٹو یا زرداری وہ لوگ پیش ہوئے، کسی نے انہیں نہیں کہا پلیز ٹو سی یو۔ کسی نے نواز شریف کو یہ نہیں کہا پلیز ٹو سی یو۔ تو یہ تو پاکستان کے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ وہ تو پاکستان کا نہیں تھا، ان کی عدالتوں میں بھی نے بھی ان کو نہیں کہا پلیز ٹو سی یو۔ تو ہمیں اپنے انورڈ سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ ٹھیک الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں، کیا یہ ہم نے ٹھیک لفظ ادا کیے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم، جب انہوں نے فوجی تنصیبات کو جلایا، جب انہوں نے فوجی عمارتوں کو جلایا، جب انہوں نے شہداء کے مجسمے جلائے، جو شخص ان کا لیڈر ہے اس کو جو کہتا ہے کہ پلیز ٹو سی یو، تو میرا خیال میں یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ البتہ یہ کہ ان کے کیسز جو ہے وہ سنے جائیں گے فوجی عدالتوں میں، اس کے اوپر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ فوجی عدالتیں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت سارے فیصلے کیے ہیں، اور کھوسا صاحب جو ہے ان کے ساتھ ان کا بہت احترام کرتا ہوں میں، لیکن وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ قانون سے نابلد ہیں، آپ قانونی طور پر شاید اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ کو کیونکہ پیپلز پارٹی نے نکال دیا ہے، تو اس دکھ میں شاید آپ کو بہت زیادہ غم ہے اس کا، اور اس میں آپ خلاف بول رہے ہیں۔ تو اپنی جو ہے اس کو ذرا ٹھیک رکھیں۔ آپ ایک صحیح عالم انسان ہیں، اور علم وہ قانون کے اوپر آپ کو بہت زیادہ سبقت اور برتری حاصل ہے بہت سارے وکلاء پر۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے دل نہیں دکھائیں گے، اور ایسی غلط باتیں اور غلط چیزوں کی اشاعت یا ان کو بول کے نہیں کہیں گے، ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمے تو ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ فوجی عدالتوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید سزائے موت ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کو عمر قید کی یا اس سے کم کی سزائیں ہونے کا امکان ہے۔ وہ کیوں ہونے کا امکان ہے؟ ایک تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی غلط بات لیک ہوئی ہے، چاہے وہ مطلب کوئی ایسا سکینڈل ہو جو کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ امریکہ سے کوئی تار آئی تو فلاں، مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مطلب ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے لیے سزائے موت کا وہ مقرر ہے اس میں۔ اور اسی طرح ہی جو فوجی قوانین کے مطابق آپ نے جو دوسرے ایکشن کیے ہیں، تو اس میں جس کی گرفتاری ہو جائے گی وہ اس وقت تک، جب تک کہ فوجی عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے دیتی، اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو میرا خیال میں قانون کا ہم سب احترام کرتے ہیں، اور آپ کو جب قانون میں لکھا ہوا ہے، ملٹری لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو سزائے موت دینے کے بعد یا کوئی بھی اور سزا دینے کے بعد، عمر قید سزا دینے کے بعد ان کو حق ہوتا ہے کہ اپیل کا، تو پھر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو آپ نے مدد کرنی ہو آپ ضرور کریں۔ ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ صدر سے رحم کی اپیل کریں، تو وہ صدر صاحب جو ہے رحم کی اپیل اس وقت دیکھ سکتے ہیں،
طریقہ کار کیا ہے اس کا، مطلب سزا یہ کیسے ہوتی ہے، یا فوجی عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ تو فوجی عدالتیں ایسے کام کرتی ہیں کہ اب وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہوں گے، شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کورٹ آف انکوائری یقیناً بنے گی اس کی، اور کورٹ آف انکوائری کے بعد ان شواہد کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے بعد ملزم کو مطلب کورٹ مارشل شروع ہو جائے گا، ملزم کو بلایا جائے گا عدالتوں میں، اور وہ آپ کی طرح بالکل نہیں کرتے کہ 6 مہینے کی پیشی دے دیں یا 3 مہینے کی۔ وہ جو کورٹ مارشل ہے وہ ہر روز بیٹھ کے اس کیس کو سنتا ہے، یعنی بلا ناغہ سنتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں کوئی چھٹی کا امکان کم سے کم ہو۔ جو جائز چھٹیاں ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو ان کا یہ نہ ہو کہ جو ملزم ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہو، بیمار ہو یا کوئی ایسی اور وجہ ہو اور وہ نہ آ سکے، تو اس کے علاوہ وہ ان چیزوں سے نہیں رکتے کسی طرح بھی، وہ اپنے کام سے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی وہ بہت جلد یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے فیصلہ کرنے کے بعد اگر وہ سزائے موت یا پھانسی کی سزا ہو یا قید کی سزا ہو، عمر قید کی سزا ہو، تو وہ مرسی پٹیشن چلی جاتی ہے۔ تو وہ سب سے پہلے وہ جاتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپروول کے لیے۔ اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف اس کو اپروو کر دیتے ہیں کہ ان کی سزائے موت کو اور عمر قید کی سزا کو برقرار رکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ چیف آف آرمی سٹاف سے جو ہے وہ مرسی پٹیشن کرتے ہیں۔ تو وہ مرسی پٹیشن چیف آف آرمی سٹاف سنتے ہیں۔ ان کے بعد اس مرسی پٹیشن کے بعد بھی اگر وہ اپنے فیصلے کو برقرار رکھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کیس کے متعلق یا ہائی کورٹ میں جا کر اس کیس کے متعلق اپنا جو ہے وہ فیصلہ، ان کا فیصلہ لے۔ تو اس سے پہلے وہ نہیں جا سکتے، اس سے پہلے وہ جو ہے فوج میں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ البتہ وہ دوبارہ بند ہی رہے گا، لیکن اب کورٹ کی مرضی ہے۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر قید یا اس کی پھانسی کی سزا برقرار رہتی ہے، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وہ اپیل جائے گی، اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس اپیل کو خارج کر دیتا ہے یا اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں اس کو پھانسی دی جائے گی۔ تو اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی سزائیں ہیں جن کو 2 سال 3 سال یا 4 سال کی سزائیں قید کی سزائیں ہیں، ان کو آپ کہیں اور میں نہیں لے جا سکتے۔ لیکن جب وہ اس سے عدالت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ مطلب کورٹ مارشل سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر سب چیز ختم ہوتی ہے، تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ ان فیصلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوں گے، اور فوجی عدالتوں میں بہت کم وقت لگے گا، اور اس کے بعد آپ کا بہت جلد ڈیسیژن ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر جو ہے جو سول کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں یا ہائی کورٹس ہیں، ان میں یہ کیس جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا وہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیسز جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہ شاید جنوری فروری کے بعد یہ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ان چیزوں میں ممکن نہیں ہے چھیڑنا ان کو۔ تو یہ مستقبل ہے ان کا، یہ پرابلم تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ ہمیں شدید غم و غصہ ہے اس بات کا، ہم جو اس پیشے سے وابستہ رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کو اور مت دکھایا جائے۔ وہ جو شہید تھے، ان کی جو فیملیز تھیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ نہیں جانتے کہ ان کو کتنا اس کے اوپر ملال ہوگا۔ جو عزیز بھٹی کی بیوہ ہوگی وہ آپ کے متعلق کیا سوچے گی
کہ میرے میاں نے جان دی اس ملک کے لیے اور چند احمق لوگوں نے آ کے اس کا یہ حال کیا کہ اس کے مجسمے کو توڑا، اس کو جلایا، کیا وہ کہے گی؟ تو ہم غازیوں کی اور اپنے شہداء کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ تکریم کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جنرل عاصم منیر کے ساتھ، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دے کہ وہ اپنے فیصلے درست اور صحیح انداز میں کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ آپ سیاست سے بالکل الگ ہیں اور آپ نے ماشاء اللہ نہیں لگایا۔ ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث عزت اور باعث تکریم ہے، کیونکہ ہم پہلے بہت مرتبہ ان چیزوں سے گزر کر بدنام ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں اور بدنامی نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ جو کہ سزا کے مستحق ہیں ان کے ساتھ بالکل جائز اور روا سلوک رکھا جائے، اور ان کو جائز جگہ پر پہنچایا جائے، اور صحیح طریقے سے ان کے ساتھ سخت گرفت میں ان کو لیا جائے، اور ان کو قانون کے مطابق ان کے اوپر فیصلے کیے جائیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔